رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما الحجہ بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قالت الصدیقۃ الشہیدہ والعدل تنسیقا للقلوب واطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام سے متعلق سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے، اور اس کا عنوان نظام حیات خطبہ فدق کی روشنی میں۔ نظام حیات یعنی انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کی لائف اسٹائل، وہ چیز، وہ ایک سسٹم، وہ ایک طریقہ، وہ ایک روش کہ جو انسان کے اوپر اس طریقے سے حاوی ہے کہ انسان نے دل و جان سے اس کو قبول کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور وہ اسی کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنی ترقی سمجھتا ہے۔ اس موضوع کے ضمن میں ہماری اس سے پہلے کی جو دو گفتگو ہوئی ہے، 3 پہلو ہیں جو صدیقہ نے بیان کیے ہیں۔ البتہ پہلے ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ خطبہ فدق کو پڑھ کے آئیں۔ یقیناً پڑھا ہوگا، بالفرض اگر کسی نے نہیں پڑھا تو بہت عجیب بات ہے۔ کل بھی ہم نے یہ سوال، ظاہر ہے یہ سوال اس لیے نہیں کہ آپ جواب دیں، یہ مقصد نہیں ہے، کل بھی ہم نے یہ سوال کیا تھا، یقیناً پڑھ لیا ہوگا۔ اگر بالفرض کسی سے رہ گیا ہوگا تو آج تو حتماً پڑھ کے آیا ہی ہوگا۔ اور ایسا کل تو ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو پھر وہ سوچے اپنے بارے میں، لیکن آج وہ بھی کہنے کی گنجائش نہیں بچی ہے۔ وہ سارے علل و اسباب، وہ ریزن ہم نے بیان کیا پہلے دن کہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ اتنی ساری قربانیاں، اتنی عظیم شہادت، یہ ساری چیزیں سنیں اور آج تک یہی انسان کا دل نہ چاہے کہ ہم ایک مرتبہ خطبہ فدق کو پڑھ لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، بی بی کا چاہنے والا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ابھی آج اطمینان ہے کہ انشاءاللہ سب نے خطبہ فدق پڑھ لیا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی گزارش ہے کہ اس کو کافی مت سمجھیے گا۔ پڑھنے پہ جو بات ہوئی تھی وہ ترجمے کے ساتھ ہوئی تھی، صرف ٹیکسٹ کی نہیں ہوئی تھی۔ اسے کافی مت سمجھیے گا، مزید اس کو گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بہت کچھ مطالب ہے، بہت بڑے بڑے علماء نے اس پہ شرح بیان کی ہے، اس پہ لیکچرز ہیں ان کے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو ہم گفتگو پیش کر رہے ہیں اس کی جو بیس ہے، اس کا البتہ ساری باتیں نہیں، بہت عظیم عالم دین آیت اللہ مصباح یزدی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے آثار کے ذریعے سے ہماری زندگی میں بھی اصلاح پیدا ہو، انشاءاللہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے۔ انہوں نے 50+ کچھ 56-57 ان کے درس ہیں، اس میں سے یہ ایک درس ہے کہ جس کے ضمن میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو بڑے بڑے علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے اور بہت تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس پہ، لہٰذا ہم بھی انشاءاللہ اس سے فیض یاب ہوں، مستفیض ہوں۔
اس کے بعد یہ 3 پہلو ہیں کہ جو بی بی نے اس میں بیان کیے ہیں. پہلا پہلو عدل سے متعلق ہے، دوسرا پہلو سسٹم سے متعلق ہے، نظام سے متعلق ہے. پہلے دن ہماری عدل پہ گفتگو ہوئی کہ دنیا کی کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم کو عدالت جسٹس پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ کسی مقام پہ آپ کے لیے استثناء ہو کہ آپ جھوٹ بولیں سچ نہ بولیں. کسی کی جان جاتی ہے آپ کے سچ بولنے سے تو حکم دیتی شریعت، کسی بھی انسان کی جان جا رہی ہے آپ جھوٹ بول کے اس کی جان کو، بے گناہ کی جان جا رہی ہے تو آپ جھوٹ بول کے اس کی جان کو بچا لیجئے. کوئی بے گناہ ہے مر رہا ہے آپ جھوٹ بول لیجئے. کوئی بے گناہ ہے اس کے مال وغیرہ برباد ہونے والا ہے، آپ کے ایک جھوٹ سے بچ جائے گا تو آپ بچا لیجئے. شریعت میں یہ استثناء ہے، لیکن عدل کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ بغیر عدالت کے کام لیں، یہ جائز ہے. یہاں پہ ظلم چلے گا. ظلم کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. لہٰذا دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم کو عدالت جسٹس پسند نہیں ہے، ولو یہ کہ خود ظلم کرتا ہو. اس پہ بات ہوئی اور پوری دنیا میں عدالت کے نام پہ حکومتیں، ادارے، فلاں یہ ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو، لوگوں کے حقوق ان کو دلائے جائیں. یہ جو رائٹس کر کے ادارے بنتے ہیں نا، ہیومن رائٹس اور فلاں رائٹ، یہی حقوق ہے. عدل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنے حق کو باقی رکھیں، کسی کے حق کو ضائع نہ کریں. تو اس کا تعلق بھی یہی عدل و ظلم سے. دوسری چیز کہ جس پہ ہماری کل گفتگو ہوئی کہ جب یہ طے ہو گیا کہ عدالت رائج ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، تو عدل کو رائج کرنے اور ظلم سے بچنے کے لیے بھی ایک سسٹم چاہیے، نظام چاہیے. وہ نظام لوگوں کو بچائے گا، سسٹم لوگوں کو بچائے گا. یہ سسٹم کہاں سے آئے گا؟ چونکہ کل پوری بات ہوئی اس پہ. یہ سسٹم کہاں سے آئے گا؟ یہ سسٹم تھیوری کی شکل میں قرآن مجید ہے، پریکٹیکل کی شکل میں اہل بیت اطہار. یہ سسٹم اس کے علاوہ نہیں ہے کہ جس میں انسانیت کے لیے فلاح و بہبود و کمال ہے، سب کے لیے. کسی کے ساتھ اس میں ظلم نہیں. جو آج آیتوں کو پیش کیا جا رہا ہے یہ کام در واقع اورینٹلزم کا کام ہے کہ جو لوگوں کو قرآن سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ لوگ قرآن کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. بہت سارے ویڈیوز بھی دیکھنے میں آتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور مثلا قرآن میں ابھی کچھ دن پہلے کسی کا انٹرویو دیکھا ہے، وہ لکھ کے ہی آ رہا تھا ایکس مسلم. انہوں نے کہا کہ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ مثلا ہم حدیث کو فالو کریں. اب یا تو انہوں نے بالکل نہیں پڑھا یا بالکل نہیں سمجھے. دو میں سے دو کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں، کیونکہ قرآن میں کئی جگہوں پہ لکھا ہے ایسا، ایک دو نہیں کئی جگہوں پہ لکھا ہے. یعنی یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہ جو چاہتے ہیں جو مفہوم وہ ملے گا. تو یہ اس طرح کی جو باتیں آئے دن آ رہی ہیں ہمارے سامنے اور لوگ قرآن سے جو دور ہو رہے ہیں یا لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ در واقع ایک سازش ہے. ویسے بہت ساری جیسے سازشیں ہیں اسی طریقے سے یہ بھی سازش ہے. یہ ہے سسٹم. ہماری بات ان 2 مرحلوں سے گزر چکی ہے. تیسرے مرحلے پہ عدالت پسند ہے، سب کو پسند ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہاں سے ہم بات کو لے کے آگے بڑھیں گے. دوسرے مرحلے پہ وہاں پہنچیں گے کہ جہاں پہ ایسا سسٹم ہو کہ جو سسٹم اس عدالت کو رائج کر سکے. دنیا کے جتنے سسٹم ہیں، یہاں سے ہم آج کی اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں. دنیا کے جتنے سسٹم ہیں، سارے سسٹم کو ملا کے، سارے نظام کو دیکھ لیجئے کون سا ایسا سسٹم ہے کہ جس سسٹم میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے، ظلم کا راستہ نہیں. جو سسٹم آپ کو اتنا پرفیکٹ مل جائے اس کو اپنا لیجئے گا. جس سسٹم سے مراد کیا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک سسٹم ہے کہ جو سب پہ حاوی ہو رہا ہے. جو ملک اپنے سسٹم کو بناتے ہیں ان پہ بھی وہ حاوی ہوتا ہے. کل ہم نے آپ کو اس کی مثال بھی دی ہے نا. جو ملک میں قوانین بنتے ہیں مختلف ملکوں میں، وہ اسی سے متاثر ہو کے بنتے ہیں. یہ جو لوگ بیٹھ کے قانون بناتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون بنا رہے ہیں، نہیں، وہ در واقع کسی کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کٹھ پتلی کی طریقے سے چل رہے ہیں. اب وہ کس شکل میں انہوں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ کیسے حالات ہیں اور کیا چیزیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس سے
ابھی بحث نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس میں جانے کی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن ایک سسٹم ہے کہ جو پوری دنیا پہ حاوی ہے. بہت ساری چیزیں اس ٹائم پوری دنیا میں سینٹرلائز ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو سینٹرلائز ہیں. اس میں سے ایک یہ سسٹم، حکومت بھی سینٹرلائز ہو رہی ہے. یہ بھی جو جنگ ہے، اس جنگ کے لیے جو اتنے بڑے پیمانے پہ پوری ایڑی چوٹی کی زور ہے، اور فوراً امریکہ میں کھلبلی مچ گئی، اور بڑے بڑے جو ان لوگوں کے اس طرح کے ممالک کے پریسیڈنٹ ہیں وہ سب بھاگنے لگے، اور فوراً جو ہے وہ بائیڈن بھاگ کے آ گیا، اور فلاں. یہ ساری کیوں ہے ایسا؟ وہ ایک محاورہ ہے، نہیں معلوم آپ کی طرف چلتا ہے جلد کہ نہیں، کہ اس پتھر کے نیچے بڑوں بڑوں کے ہاتھ دبے ہوئے. سب کو تکلیف ہوئی، سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اگر پرابلم ہوگی تو ہمیں کیا پرابلم آنے والی ہے، ہمیں کیا مشکل آنے والی ہے. یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا پیش کیا جا رہا ہے. یہ طاغوتی نظام کے سینکڑوں سال کے فیصلے کی جنگ ہے جو تقریباً سامنے آ گئی، نتیجہ سامنے آ گیا. سینکڑوں سال، ابھی کل ہم نے پیش کی نا یہ بات کہ مثلا وہ ہم کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دین سے نزدیک. اس کی کوشش کب سے چل رہی ہے؟ صدیوں سے چل رہی ہے. اب اگر آج یہ اس کا رزلٹ نہ لینے پائیں تو ہے فیض کوشش پہ، اور ہے واقعی ہے، کیونکہ باطل میں کی گئی کوشش کبھی نہ کبھی وہ وقتی طور پہ تو آپ آگے نکل جائیں گے، کبھی نہ کبھی اس کی قلعی کھل جاتی ہے. وہ کھل گئی آج. مثال دیں ہم آپ کو، ایک کوئی انٹرویو تھا، ابھی بہت تفصیل میں جانے کی اور سارے نام کی ضرورت نہیں ہے، ایک کسی نامہ نگار کا انٹرویو تھا. اس نے یہ بات پیش کی تھی کہ شیعوں کی مرجعیت کے خلاف جب آیت اللہ شیرازی، جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، اور شیرازی بزرگ ہے نا، وہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بھی زندہ نہیں ہے، کلیئر ہونا چاہیے یہ بات واضح. انہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا اور پورے ملک کو بچا لیا تھا. ان کے فتوے کے بعد سے ہم نے مرجعیت کے خلاف کوشش شروع کی، لیکن ایران کے انقلاب نے یہ بتا دیا کہ ہماری کوششیں ناکام ہیں. اب ہم اپنے کام کی روش کو بدل کے دوسرے انداز سے اس کام کو کر رہے ہیں. دیکھیں، ناکام تو یہ کوشش اب بھی ہوگی، لیکن ہاں بعض اوقات یہ مرجعیت کو لے کے بعض مسائل، بھی مرجعیت کو عنوان سے ہمیں گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن مرجعیت کو لے کے جو بعض مسائل سامنے آتے ہیں اور بعض منچلے جو تھوڑی بہت جسارت کرتے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ ہاں وہ جو انداز بدل کے کوشش ہو رہی ہے یہ اسی کے اثرات ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو سینکڑوں سال سے پوری کوشش چل رہی ہے سسٹم کو لے کے، نظام کو لے کے، دینداری کو لے کے، یہ اس کے فیصلے کا موقع ہے. انہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے کی جو کام کرنے کی روش ہے اس پہ غور و فکر کریں گے. خوب، بات کو مختصر کرتے ہوئے، چونکہ آج آخری گفتگو ہے اور ساری باتوں کو کسی حد تک بہرحال پہنچانا ہے، مکمل تو یقیناً نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو سسٹم ہے کہ جو حاوی ہے، وہ سسٹم کون سا ہونا چاہیے؟ باقاعدہ خود سسٹم کے بنانے پہ ایک پوری تمہیدی گفتگو ہے، وہ بھی بہت زیادہ نہیں پیش ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال کس کو حق ہے سسٹم بنانے کا؟ مثلا ایسا کیوں ہے کہ ہم آپ کے لیے سسٹم بنائیں؟ کیا فرق ہے ہم میں آپ میں؟ آپ ہمارے لیے سسٹم بنائیں، کیا فرق ہے ہم میں آپ میں؟ ہم سب انسان. کوئی ایسی ذات سسٹم بنائے جو انسانیت کے معیار سے بلند ہو. انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے گا، دوسروں کو کیا پہچانے گا؟ اور آج اس مقام پہ ایسے افراد پہنچتے ہیں جو سسٹم بناتے ہیں کہ جن کی انسانیت کا اللہ ہی مالک ہے. تو یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو لے کے خود ایک پوری گفتگو ہے جسے ابھی ہمیں یہاں پہ نہیں پیش کرنا ہے. سسٹم کے بنانے پہ ہماری گفتگو نہیں، لیکن ایک واحد سسٹم ہو کہ جو پوری دنیا پہ حاکم ہو، حاوی ہو. جب یہ طے ہو گیا، پہلی چیز طے ہو گئی کہ عدالت، کوئی اس سے پرابلم نہیں کسی کو ہونی چاہیے، تو لامحالہ اس عدالت اور جسٹس سے جڑا ہوا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے سسٹم کا. اور جیسے یہ طے ہو گیا کہ سسٹم ہے، یہ سسٹم لوگوں کے بیچ میں عملی کیسے ہوگا، اجرا کیسے کیا جائے گا، امپلیمنٹ اس کا کیسے ہوگا. خود بخود لوگوں سے کہہ دیں گے کہ بھائی یہ نظام، اس پہ آپ عمل کیجئے، کریں گے لوگ؟ کوئی ایک تو مجری ہونا چاہیے کہ جو اس کا اجرا کرے.
کوئی ایک تو ایسا ہو کہ جو امپلیمنٹ کرے, لوگوں کو دیکھے کہ اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, لوگوں میں اختلافات ہو رہے ہیں تو ان اختلافات کو حل کرے, لوگ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو ان مخالفین کو روکے, لوگوں کو عمل کی طرف دعوت دے, لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرے, احکام کو لوگوں کے سامنے پیش کرے, قوانین کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. خوب یہ ایک ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ قانون بنا کے تو بھیج دے, اس کا اجرا کرنے والا نہ بھیجے؟ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ قانون کی, ایک سسٹم کی, نظام کی ضرورت ہے ہی ہے, تو فوراً بات یہاں پہ آتی ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے ہی. بغیر اس کے اس قانون کس کام کا یہ قانون؟ لہٰذا وہ جو تیسرا مرحلہ ہے, وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ, ہماری لیڈرشپ تم کو تفرقے سے, فرقت سے, جدائی سے, اختلافات سے بچاتی ہے. یہ ہماری لیڈرشپ. امام کے معنی کو لے کے بعض اوقات بعض الفاظ کے معنی جو ہمارے لیے بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوتے ہیں, تو اس کو لے کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. امام یعنی لیڈر, امامت یعنی لیڈرشپ. ہمارے یہاں نے کیا کیا تصورات ہوتے ہیں امام کو لے کے. جو بھی قوم کو لیڈ کرے وہ قوم کا امام, عربی لینگویج کے حساب سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ عربی لینگویج کا لفظ ہے تو ہم اسی کو تو فالو کریں گے, ترجمہ تو اسی کے حساب سے مانیں گے. غدیر کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے, کہ بھی اس پہ انشاءاللہ ہماری بات ہونے والی ہے, غدیر کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے, اس ناانصافی کے نتیجے میں لفظ امامت کے معنی مذہبی امور سے محدود کر کے رکھ دیے گئے. اس کا نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا. بی بی نے اس امامت کی بات نہیں کی تھی, وہ امامت تو اس وقت بھی لوگ ماننے کو تیار تھے, وہ مشکل نہیں تھی. لہٰذا یہاں پہ جو مراد ہے امامت ہونا یا امامت, یا خود جس روش سے, جس راستے سے ہم لوگ بات کرتے ہوئے آئے ہیں کہ اس نظام کے لیے ایک لیڈرشپ چاہیے, خوب یہی لیڈرشپ ہے, اسی کو حکومت کہتے ہیں, یہی حاکم ہے. اور اس کی دو اہم شرطیں ہیں جو اس کے اندر ہونی چاہیے. بغیر سینٹرلائزیشن کی لیڈرشپ بے معنی ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی جگہ کے دو حاکم ہیں؟ ایک چھوٹا سا ادارہ بھی بنتا ہے تو نائب صدر تو کئی دکھ سکتے ہیں آپ کو. کبھی کسی ادارے میں دو صدر دیکھے ہیں آپ نے؟ پریسیڈنٹ دو ہیں, ایک ہی پریسیڈنٹ ہوتا ہے, دو ایک سادہ نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے ایک سادہ؟ کبھی دیکھا ہے کسی اس میں؟ کسی ملک کے دو حاکم دیکھے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. لیڈرشپ بغیر سینٹرلائز ہوئے اپنا نتیجہ دے ہی نہیں سکتی. سینٹرلائزیشن بنیادی شرط ہے, بغیر اس کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. دوسری چیز, اب وہ پس منظر میں وہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جس لیڈرشپ کی بات غدیر میں کی گئی تھی اور جس لیڈرشپ کو صدیقہ نے بچانے کی کوشش کی تھی, مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی لیڈر نہیں ہے, ہم لوگ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک لیڈر تو ہونا چاہیے, یہ ہے ہی نہیں مسئلہ. مشکل یہی ہے کہ سب بننے کو تیار ہے, اور آج کی پرابلم یہی ہے, سب کو شوق ہے. لہذا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لیڈر بننا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اہل کو لیڈر بننا ہے, نااہل کو نہیں بننا ہے. بی بی کے احتجاج کو پہچانے. اگر صدیقہ کی روش اور صدیقہ کے احتجاج کو زندہ کرنا ہے تو ان بنیادی نکات کو, پوائنٹس کو سمجھنا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا, تب صدیقہ کی تحریک زندہ ہوگی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لیڈر بننا ہے, سب تیار تھے. رسول کی زندگی میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے. بنوانے مثال ہم ایک آدھ روایت پیش کریں. رسول, ہم بہت بڑے قبیلے کے ساتھ ہیں اور ہمارے پیچھے بہت سے لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو قبول کر لیں. اچھی بات ہے, قبول کر لیں. ایک شرط ہے, کیا ہے؟ آپ کے بعد آپ کے جانشین ہم بنیں گے. کہ یہ مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں. بڑے سے بڑے اسلام کے فائدے کے موقع پہ بھی رسول نے اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ذرا سا بھی 19-20 نہیں, کلیئر ایک دم اسی وقت کہہ دیا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے, یہ بات اللہ طے کرنے والا ہے کہ ہمارا جانشین کون بنے گا. اور کتنی جگہوں پہ رسول نے اس چیز کو بتایا کہ کون بننے والا ہے.
تو یہ ساری روش، یہ ساری چیزیں، یہ سارے حالات یہ بتاتے ہیں کہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ لیڈر بننا ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ کس کو بننا ہے. یہ کس کو والی چیز ہمارے درمیان سے نکل گئی. لہٰذا ہم بھی جب دینی تحریک میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جو مل جائے اسی کو، اثر پڑے گا اس کا مشکل ہے. دین کے نام پہ کوئی بھی آگے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، پرابلم ہے. آپ پہچانے تو آیا اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، یہ لیاقت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے. یہ دین ہے. دین کا تعلق یہ نہیں ہے، دین اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی بھی کسی نام پہ آ گیا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. لہٰذا دو چیزیں، دو بنیادی شرط ہے. پہلی یہ کہ سینٹرلائز ہو، دوسری اہل ہو، نااہل نہ ہو. صدیقہ کی ساری قربانیاں اسی اہلیت کی بنیاد پہ ہے. ایسا نہیں کہ لیڈر نہیں تھا، لیڈر تھا، بن گیا تھا. بیوی کا احتجاج یہ تھا کہ یہ نااہل بنا ہے لیڈر. ابھی آج ایسا کام ہمارے جیسے لوگ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ شدت پسند ہے. اگر کسی نااہل پہ انگلی اٹھا دی جائے تو کہا جاتا ہے کہ شدت پسند ہے. یہ عالم اسلام کے پہلے احتجاج کی جو صدیقہ طاہرہ کی طرف سے ہوئی تھی اس کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اس کو احیا کرنا ہے. لہذا یہ دو شرطوں کے ساتھ اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ مسئلہ طاعتنا کا ہے کہ ہماری اطاعت یعنی نظام، سسٹم، ایک قانون ہو، ایک نظام ہو، ایک سسٹم ہو کہ جو پوری دنیا کو مینیج کر کے لے کے چلے. اور جہاں پہ امامتنا کی بات ہے وہاں پہ ایک لیڈرشپ ہو. دونوں کو سینٹرلائز ہونا چاہیے، دونوں کے اندر. اب جو مسئلہ ان دو مرحلوں سے آیا ہے اور اس تیسرے مرحلے پہ آیا ہے تو یہ ایک دوسری، پہلی چیز دوسری اور دوسری تیسری پہ منحصر ہے. پھر سے اس ترتیب کو دیکھیں. عدالت سب کو پسند ہے، سب کہتے ہیں عدالت چاہیے، عدالت ہونی چاہیے. ظلم نہیں پسند ہے، نہیں ہونا چاہیے، دنیا سے ظلم کو ختم کر دے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ اس میں سے بہت سے لوگ، سب تو نہیں کہتے، بہت سے یقیناً، لیکن بہت سے جھوٹ بھی بولتے ہیں. جو خود ظلم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ظلم نہیں ہونا چاہیے، تو جھوٹے ہی ہیں نا، وہ ہے کہ نہیں؟ جھوٹے ہی ہیں وہ. پھر ایک مثال لیں. آئی ایس آئے کہ نہیں آئے لوگوں کے بیچ میں؟ لوگوں پہ ظلم کیا. امریکہ کہتا رہا کہ یہ تو بہت بڑے خونخوار ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ختم ہونا چاہیے. کبھی امریکہ نے ختم کیا آئی ایس کو؟ تو کبھی کبھی جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ صرف نوٹنکی ہوتی ہے، سوائے ڈرامے بازی کے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. کس نے ختم کیا؟ جن پہ الزام لگایا گیا تھا. کس نے ختم کیا؟ حزب اللہ نے، حشد الشعبی نے، حسن نصر اللہ نے، سیریا کے افراد نے. انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں آئی ایس کو ختم کرنے کے لیے. اور دنیا کی میڈیا سے ہمارا یہی سوال ہے کہ جب آئی ایس آئے تھے یہ لوگ، تم اتنا واویلا کر رہے تھے کہ یہ اتنے بڑے شیطان ہیں، فلاں ہیں، تو جن لوگوں نے دنیا کو آئی ایس سے نجات دلائی ہے، تم ایک بات ان کا نام لے لیتے کہ ان لوگوں کا پوری دنیا پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ آئی ایس جیسے خونخوار تنظیم کو ختم کر دیا. مذہبی معاملات ہیں نا، مذہبی چیزیں تو ہے نا، خیر مذہبی تو نہیں ہے. سیریا میں جنگ کے دوران جب بھی امریکہ کی ہیلپ گئی ہے ہمیشہ غلطی سے، البتہ ایسا وہ کہتے تھے، غلطی سے سیریا ہی کے وہ آئی ایس کے ہی طرف گری ہے، وہ جو اوپر سے جہاز سے پھینکے گئے. تو جتنے لوگ کہتے ہیں وہ سب حقیقت نہیں ہوتی ہے. لیکن بہرحال آئیے جس بات کو ہم پیش کر رہے تھے کہ سب یہ کہتے ہیں ہم کو عدالت پسند ہے، ظلم کے خلاف ہیں، ہم کو ظلم نہیں چاہیے، ظلم کو ختم کر دینا ہے، سب یہ کہتے ہیں. اگر یہ طے ہو گیا تو اب یہ ظلم کا ختم ہونا، عدالت کا رائج ہونا اس بات پہ ڈیپینڈ ہے کہ ایک اچھا و مضبوط سسٹم. اگر سسٹم نہیں ہوا تو یہ ظلم ختم نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا جو لوگ سیریس ہوں گے ظلم کو ختم کرنے کے لیے وہ اس سسٹم کی طرف بڑھیں گے، خود بخود بڑھیں گے. یہ مسئلہ مذہب میں محدود نہیں ہے. اور آج آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے دنیا میں وہ افراد یا وہ ممالک کہ جو اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، بہت سے نان مسلم ہیں
لیکن وہ اس سسٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج کی اس جنگ نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ذرا بھی اگر آج کے اس، البتہ میڈیا کی جو ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ خائن میڈیا کی بات ہے، ذرا بھی اگر اس میڈیا میں غیرت ہوگی تو وہ ان معاملات کو مسلمانوں سے جوڑے گی ہی نہیں، کیونکہ بہت سارے نان مسلمز بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی اسی حق کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا بہت سے لوگ اس نظام کی طرف رائج ہیں، اس کو رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اس کا استقبال کر رہے ہیں. تو اس عدالت کا انحصار، اس کا ڈیپینڈ ہونا کس پہ ہے؟ سسٹم پہ. سسٹم خود اگر ہو، بذات ہی خود سسٹم ہو اور کوئی اس کو لیڈ کرنے والا نہ ہو تو یہ سسٹم بیکار. لہذا سسٹم کا باقی ہونا کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ لیڈرشپ پہ. تو یعنی قوم، یا یوں کہا جائے کہ دنیا کی فلاح و بہبود، دنیا کی اصلاح، دنیا کو فساد سے بچانا، دنیا کو عدل کی طرف لے کے جانا، دنیا کو ظلم سے بچانا، یہ ساری چیزیں کس پہ ڈیپینڈ ہو گئیں؟ پرفیکٹ لیڈرشپ پہ. اگر پرفیکٹ لیڈرشپ ہوگی تو ساری چیزیں بچ جائیں گی، نہیں ہوگی تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب آپ چاہے جہاں پہ ہو، جس خانے میں دیکھ لیجئے، اسی لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. اگر غدیر میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، اس کی وجہ یہی تھی. اگر یہ کہا گیا کہ الیوم یئس الذین کفروا، کہ آج آپ کے دین سے کافر سے مراد وہ نہیں جو عموماً کہا جاتا ہے، وہ لوگ کہ جو دشمن ہیں انسانیت کے. یہاں پہ کافر سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ایکٹیو تھے حملہ کرنے کے لیے، جو مخالف تھے، وہ مراد ہیں. آج یہ کافر مایوس ہو گیا ہے تو وہ کس چیز سے مایوس تھا؟ وہ نظام ظلم کے ساتھ تھا. جب اس نے نظام عدل کو مضبوط ہوتے دیکھا تو مایوس ہو گیا. اور جب بھی دنیا میں نظام عدل مضبوط ہوتا جائے گا، نظام کفر مایوس ہوتا جائے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ صدیقہ طاہرہ نے اگر اتنی کوشش کی اور اتنے بڑے پیمانے پہ احتجاج کیا تو کیوں کیا؟ بی بی وہ کون سی چیز تھی جس کو بچانے کے لیے؟ کبھی سوچئے گا آپ. جس وقت صدیقہ طاہرہ کا احتجاج شروع ہوا، ابھی تو نماز کی حالت تبدیل ہوئی تھی، نہ روزے کے افطار کے وقت میں فرق ہوا تھا. جتنے بھی فرق ہیں کچھ نہیں تھے، کچھ تھا کچھ نہیں تھا. پھر بی بی کیوں اس کمال کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ احتجاج میں آگے بڑھ رہی تھی؟ معلوم تھا کہ یہ اگر لیڈرشپ نہیں ہوئی، پرفیکٹ لیڈرشپ، تو نظام بھی کسی کام کا نہیں، اور عدالت بھی ختم ہو جائے گی. دنیا ظلم سے بھر جائے گی، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، چاروں طرف ظلم ہوگا. ظلم کا مطلب کیا؟ کسی کا نفس سالم نہیں، کسی کی جان سالم نہیں، محفوظ نہیں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں، کچھ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کوئی کچھ بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے. پھر اس سسٹم میں نظام کس کا ہوتا ہے؟ بندرباٹ کا نظام ہوتا ہے کہ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے سے چھوٹوں کو اپنے نیچے دبانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بھی پوری داستان ہے کہ زمانے گزشتہ کی جتنی بری چیزوں کو ختم کی جانے کی دہائی بھری گئی ہے، وہ ساری چیزیں دوسرے انداز میں شروع کی گئی ہیں، ہے نا. یہ بات بعض جہاز سے ہم نے کل بھی اشارہ کیا تھا، پرسوں بھی اشارہ کیا. یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اس کو صرف انداز بدل دیا گیا، اسی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب اس کو ہم بالکل نہیں چاہتے. تو اب عدالت کی ساری اہمیت اسی پہ ڈیپینڈ ہے کہ ایک پرفیکٹ لیڈرشپ ہو. نظام کی ساری اہمیت بھی اسی پہ ڈیپینڈ ہے کہ ایک پرفیکٹ صحیح لیڈرشپ ہو. کیسی لیڈرشپ؟ کہ جس کے اندر اپنی ذات کی اہمیت نہ ہو. ہم بچ جائیں دنیا جائے بھاڑ، مثلا ایسا ہوتا نا. عموماً ابھی لیڈر کی روش کیا ہوتی ہے؟ تصور لیڈر، لیڈ کرنے والا نہیں، آگے امام یعنی آگے چلنے والا. کہیں پہ جب کچھ مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے جو بھاگتا ہے وہ لیڈر ہی ہے آج کے زمانے میں. اب دیکھیں نا، جو اس طرح کے ممالک ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے، ان کے چھپنے کے لیے اچھی خاصی جگہیں بنائی گئی ہیں. اسلام میں جب ایسے معاملات پیش آتے ہیں سب سے آگے جو نظر آتا ہے وہ لیڈر ہے. اسی کا نام لیڈر ہے. جب آپ خود ہی اپنے کو بچا لے گئے تو قوم پہ کیا گزر رہی ہے آپ کو کیا معلوم؟ خبریں سن لینا اور ہے،
میدان میں جا کے پریکٹیکل طریقے سے اس کو محسوس کرنا اور ہے نا. لہٰذا بعض اوقات ہم نام نہیں لیں گے اور موارد نہیں پیش کریں گے, بعض لیڈرز کو بھی اس طرح کی نوٹنکی کرنی پڑتی ہے اور پھر ایسے ویڈیوز بن کے سامنے آتے ہیں صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو لیڈ کرنے کا مطلب ہی کہ آگے بڑھے. لیڈر وہ کہ جو اپنے ذاتی منافع کو نہ دیکھے, قوم کے منافع کو دیکھے, قوم کے منافع کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے, نہ یہ کہ اپنی ذات کے لیے قوم کو قربان کرے. یہ ساری شرائط, یہ سارے صفات, طولانی فہرست ہے یہ, دو چار نہیں جو ہم نے بیان کیے, یہ سارے شرائط, یہ سارے صفات کیوں بی بی نے, ایک مسئلہ امامت ہے, دوسرے اس میں عربی کے اعتبار سے وہ نا کی ضمیر ہے, یعنی ہماری امامت, ہماری لیڈرشپ. کیوں ہماری؟ اس لیے کہ یہ صفات اگر کہیں پائے جاتے تھے تو صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام میں پائے جاتے تھے. ہماری امامت ہونا, ہماری امامت, ہماری امامت, اطاعت بھی ہماری, یعنی نظام بھی ہم کو فالو کر کے ہوگا, اور لیڈرشپ بھی ہماری, لیڈ بھی ہم ہی کریں گے, کیونکہ کوئی دوسرا کرے گا. اور یہ ایسا نہیں کہ بیوی نے خود کہا ہے, نہیں, یہ وہ کہا ہے جو اللہ کا حکم تھا. مسئلہ غدیر کا وہ گزر چکا ہے. اب آپ آئیے دوسری طرف سے دیکھیے, وقت بڑھ رہا ہے تیزی سے, دوسری طرف سے دیکھیے کہ دشمن نے بھی, چونکہ ظاہر ہے کہ معلوم ہے کہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے کس پہ, لیڈرشپ پہ. اگر قوم پرفیکٹ لیڈرشپ سے, یا ایسا لذینہ کا ہے, دشمن مایوس ہو گیا, پرفیکٹ لیڈرشپ کے وجود سے دشمن مایوس ہو گیا, تو دشمن کی امید کب بندھے گی؟ جب قوم اس پرفیکٹ لیڈرشپ کے ہاتھ سے نکل آئے, تبھی تو امید بندھے گی. وہ کام اس نے شروع کر دیا, قوم کو پرفیکٹ لیڈرشپ سے چھیننے کی کوشش کی. در واقع یہی مسئلہ تھا کہ جو اس وقت پیش آیا تھا, اور یہ آج تک چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں, یہ آج تک چل رہا ہے مسئلہ. صدیقہ اسی لیے اس کوشش کو کر رہی تھی, اپنے لیے نہیں, اس لیے نہیں کہ ہمارے شوہر کو, اس لیے کہ قوم کو ایک صحیح لیڈر ملے. لہذا جو بی بی احتجاج کر رہی تھی, دشمن نے پوری طریقے سے نہیں ہٹا سکتا تھا, لہذا لیڈرشپ کو دو حصوں میں تقسیم کیا. اور افسوس کی بات ہے کہ جو کام, جس چیز کی بنیاد مخالفین نے رکھی, دشمنان اہل بیت نے رکھی, افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے درمیان مذہب کے نام سے کیوں بیان ہوتی ہے. وہ ہمارے درمیان مذہب کے نام سے بیان, ہم سمجھتے ہیں, ہم میں سے بات سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب ہے. جس لیڈرشپ کو غدیر میں مولا کائنات کے حوالے کیا گیا تھا, کیا تھا اس میں؟ کیا ایسی کوئی بات تھی کہ یا علی آپ جو ہے وہ صرف مذہبی رہنمائی کریں گے, حکومت کوئی اور کرے گا, پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی اور, کسی اور کے, ایسا کچھ تھا؟ سینٹرلائز تھی, سب کچھ امام علی کے حوالے تھا, ایسی تو تھا نا. اور دشمن بھی اسی سے مایوس تھا. دشمن کی امید کس میں تھی؟ اس نے اس لیڈرشپ کو توڑ دیا, دو حصوں میں کیا. مذہبی معاملات پیش آتے تھے تو اس میں آتے تھے مولا کائنات کے پاس, سوال کرتے تھے, مدد لیتے تھے, اقرار بھی کرتے تھے. 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. روایت میں ہے کہ اللہ ہم کو وہ دن نہ دکھائے کہ جس دن ابوالحسن نہ ہو اور ہماری ہیلپ نہ کریں, مدد نہ کریں. یہ سب روایتوں موجود ہیں. سوال کرنے والے آتے تھے تو ان کو مولا کائنات کی طرف بھیجا جاتا تھا. لیکن اسی کے مقابلے میں پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے خود عہدے اور منصب کو لے کے بیٹھے تھے. اس مسئلے کو, وہ چیز مولا کائنات کو. اب معلوم یہ ہوا کہ بی بی کا جو احتجاج تھا وہ کیا تھا, یعنی اتنا جو تم نے دیا ہے یہ اسلام کے لیے کافی نہیں ہے. نزدیک ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں ہوتے جا رہے ہیں اس مفہوم سے؟ ہم نے ایک بات شاید عرض کی تھی کہ اگر بی بی کے احتجاج کو ان کے اہداف کے سمجھے بغیر ہم زندہ کر رہے ہیں تو شاید اس حد تک مفید نہ ہو. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل مفید نہیں ہے. اگر اصل فائدہ اٹھانا ہے تو بی بی کے اصل ہدف کو سمجھنا ہے.
یعنی یہ جو حصہ ہم کو ملا ہے لیڈرشپ میں کہ آپ مذہبی اعتبار سے لوگوں کو حلال و حرام بتا دیں، مسائل بتا دیں، علمی چیزیں بتا دیں، مشورہ کر دیں، یہ دین کے لیے کافی نہیں ہے. دشمن اس سے امید وابستہ کر لیتا ہے. ہمیں کون سی لیڈرشپ چاہیے؟ جس میں سینٹرلائز لیڈرشپ ہو، پولیٹیکل ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں. لہذا 2 حصوں میں تقسیم کیا. اس طرح کے معاملات کو مولا کائنات کے حوالے کیا. باقی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جس کو حکومت کہا جاتا تھا اس کو چھین لیا گیا. بی بی کا جو احتجاج تھا وہ اسے واپس لینے کے لیے تھا. اب اگر آپ تصور کیجئے کہ کوئی انسان یہ کہہ دے کہ اسلام میں حکومت نہیں ہے، اسلام میں سیاست نہیں ہے، تو کیا صدیقہ کی روح نہیں تڑپتی ہوگی کہ جس چیز کے بچانے کے لیے ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تم اس کو خود سے اسلام سے باہر کیسے نکالے دے رہے؟ بی بی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گی، قبول کریں گی؟ ہم نے کیا بچانے کے لیے احتجاج کیا تھا؟ جتنے کو تم کہہ رہے ہو بھائی اتنا تو تھا ہمارے پاس. کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صاحب اسلام میں پولیٹکس نہیں ہے؟ یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ دشمنان اسلام کا جملہ ہے تاکہ ان کے لیے راستے صاف ہوں، ان کے لیے زمینہ فراہم ہو سکے. غیر کے سارے معاملات کی اہمیت، ولایت لفظ کے معنی، ہم کو بھی اس بات کو مزید آگے نہیں بڑھانا ہے چونکہ وہ خود ایک تفصیلی گفتگو ہے. لہٰذا دشمن نے کیا کام کیا کہ 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک پولیٹیکل لیڈرشپ اور دوسرے مذہبی لیڈرشپ. اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مذہب آج یہی بن گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیچ میں ایسے لوگ نہ ہوں، آپ کے درمیان ایسے نہ ہوں، آپ ایسے لوگوں کے درمیان نہ ہوں، لیکن ہے اس طرح کے لوگ ہیں قوم میں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام اس کا کوئی تعلق نہیں، حکومت نہیں کرنا ہے ہم کو، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بی بی کے اہداف بی بی کی تحریک کے خلاف ہے. بی بی کی قربانیاں جن اہداف و مقاصد کے لیے تھیں اس کے خلاف. لہذا اب دشمن اس کام کے لیے اس کو پہچانے، اور دشمن شناسی اہم ہے. ہم خود دشمن شناسی کے عنوان سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اس مسئلے کو لے کے بعض چیزیں جو دشمن کی ہم بیان کر رہے ہیں. دشمن اس مسئلے کو ہم سے چھیننے کے لیے کیا سازش اپنا رہا ہے، کس روش کو لے کے چل رہا ہے. دنیا میں اگر عدالت وہ ترتیب ذہن میں رہے، عدالت کو احیا کرنا ہے، عدالت کو زندہ کرنا ہے، اس کے لیے سسٹم چاہیے اور سسٹم کے لیے لیڈر چاہیے. لیڈر سسٹم کا محافظ ہے اور سسٹم عدالت کے محافظ ہے کہ نہیں؟ عدالت اگر آ جائے گی تو ظالمین کے لیے دنیا تنگ ہو جائے گی، زمین تنگ ہو جائے گی، وہ ظلم نہیں کر پائیں گے، ان کو اپنا کام چھوڑنا پڑے گا. اب اگر ان کو اپنا کام کرنا ہے تو ان کو اپنے آپ کو نظام سے آزاد کرانا ہوگا اور نظام کو پرفیکٹ لیڈر سے آزاد کرانا ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ یہی کام اس وقت تھا اور یہی کام آج بھی ہو رہا ہے. آج جتنے مسائل ہم نے روز اول اشارہ کیا تھا اور آپ سے وعدہ کیا تھا ہم وضاحت کریں گے، یہ اسی کی وضاحت ہے. آج جتنی تحریکیں اور جتنے الزامات اس عنوان سے لگ رہے ہیں کہ جس کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے، جس کو اسلامی آتنکواد کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ ہی یہی ہے کہ دنیا عدل و انصاف سے نہ بھرنے پائے اور نظام ظلم کو وہ لے کے چلتے رہے. یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کے جتنے علمبردار ہیں سب کا تعلق یا امریکہ سے ہے یا اسرائیل سے ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اور ظالم. یہ بات تو ہمیشہ سے کہی گئی اور حقیقت ہے کہ سب سے بڑا آتنکواد کا اڈا اسرائیل ہے. لیکن ابھی اس جنگ میں سب نے دیکھ لیا نا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کثرت سے قتل کرنے والا کیا اس سے بڑا بھی کوئی آتنکوادی ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جب بھی آتنکوادیوں کا حملہ ہوتا تھا، خاص کر کے ISIS جیسوں کا، تو ان کا ایک بہت بڑا زمینہ اسکول ہوتا تھا جہاں بچوں کو قتل کرتے تھے. پوری دنیا تھو تھو کرتی تھی کہ بچوں کو قتل کرنے والے کیسے ہیں. آج نیتن یاہو نے اپنے یہاں فلسطین میں بچوں کو قتل کر کے بتا دیا کہ آتنکوادیوں کے اور ان کے بیچ میں کیا رشتہ ہے. یہ انہی کی دی ہوئی روش ہے کہ وہ لوگ بچوں کا قتل کر رہے تھے. یہ رشتہ سمجھ میں آیا؟ یہ روش معلوم ہوئی کہاں سے ہے روش؟ اس وقت بھی جو بچوں کو اسکول میں قتل کیا جاتا تھا یہ اسرائیل کی روش تھی، نیتن یاہو جیسوں کی روش تھی جو بچوں کا قتل عام ہوتا تھا. آج ہو رہا ہے بچوں کا قتل عام. کون آتنکوادی ہوا؟ معلوم ہوا کہ جب نظام ظلم رائج ہوگا، نظام عدل ختم ہوگا
تو آتنکواد ہی پنپتا ہے, کچھ اور نہیں آتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ صدیقہ طاہرہ نے جس چیز کو لے کے احتجاج کیا تھا وہ آتنکواد کے خلاف احتجاج تھا. کون آتنکواد؟ جو آتنکواد پنپنے والا تھا اس کے خلاف احتجاج تھا. اگر لوگوں نے بی بی کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو آج دنیا آتنکواد سے خالی ہوتی. حیف ہے ان لوگوں پہ کہ جو بی بی کی آواز کو سنتے رہے, اس پہ لبیک نہیں کہا. آج دنیا ہر طرح کے ظلم سے, ستم سے, مشکلات سے, پرابلم سے, مسائل سے خالی ہوتی, آزاد ہوتی. لہذا دشمن نے کیا روش؟ اگر اس کو ظلم کرنا ہے تو دنیا کو عدل سے خالی کرنا ہوگا, اس کے لیے نظام. لہذا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو پرفیکٹ لیڈر سے دور کرنے کی کوشش کی. اب نہیں معلوم یہ مسئلہ فرد کا, شخص کا, جگہ کا نہیں ہے, ایک کلی مسئلہ ہے. اگر کسی سسٹم کے عملی کرنے کے لیے لیڈر کی, یہ بات ہو چکی نا, سخت ضرورت ہے کہ نہیں؟ غدیر کی دلیل ہی یہی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول چلے جائیں اور اپنا کوئی نائب نہ بنائیں, ہے کہ نہیں؟ آج غیبت امام میں سسٹم کو عملی کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا انتظام؟ جس طریقے سے وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول چلے جائیں کوئی نائب نہ بنائے, وہیں ویسے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام پردہ غیب میں چلے جائیں اور اپنے کسی کو نائب نہ بنائیں. لہٰذا یہ کام علماء کے حوالے کیا گیا ہے کہ آپ اس کو اجرا کیجیے. اور جب علماء آگے, چونکہ یہ نظام حکومت کا ہے, جب علماء آگے بڑھ کے اس کام کو کرتے ہیں تو اب ائمہ تو ولی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب ان کی نیابت میں کوئی فقیہ آ کے اس کام کو کرتا ہے تو اس کو ہی ولایت فقیہ کہا جاتا ہے. یہی ولایت فقیہ. پوری دنیا, خاص کر کے امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک, برٹش جیسے ممالک, یہ اگر آج ولایت فقیہ کے دشمن ہیں, مخالف ہیں, تو کیوں دشمن ہیں؟ اس لیے کہ ان کو دنیا کو نظام ظلم سے بھرنا ہے. انہیں معلوم ہوگا, امریکہ کا تو اسٹیٹمنٹ تھا ISIS کے آنے پہ کہ 30 سال تک اتنی پاورفل ہے کہ 30 سال تک اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے. نظام ولایت فقیہ نے 3 سال میں ختم کر کے بتا دیا کہ ہماری مرجعیت اور ولی فقیہ میں وہ طاقت ہے جو تمہارے تصور سے 10 گنا زیادہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سامنے کی چیزیں ہیں. تو اب ان لوگوں کو تو تلملانا چاہیے ہی چاہیے, تڑپنا چاہیے ہی چاہیے. ابھی یہ نہیں مخالف ہوں گے نظام ولایت فقیہ کے تو کون مخالف ہوگا؟ یہ اگر اس کے اگینسٹ میں نہیں آئیں گے تو کون اگینسٹ میں آئے گا؟ اس لیے کہ اگر نظام ولایت فقیہ ہوگا, علماء کی حکومت ہوگی, تو نظام ظلم کی دکانیں بند ہو جائیں گی, نظام عدل رائج ہونے لگے گا. اس وقت تو ایران میں ISIS نہیں پہنچا تھا, تھوڑا سا گیا, اور ہمت بھی نہیں تھی اتنی آسانی سے کسی کی. دوسرے ملکوں میں تھے. کیوں دخل دی؟ اسی لیے دخل دی کہ اسلام کا نظام خود غرض نہیں ہے, انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے. دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی انسان جس کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, اگر اس پہ ظلم ہوگا تو دنیا کا کوئی مذہب بولے نہ بولے, اسلام سب سے پہلے ظلم کے خلاف بولے گا. یہ اسلام کا اپنا سسٹم, اپنا معیار ہے اسلام کا. لہذا اب لوگوں کو لیڈرشپ سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. جب لیڈرشپ سے دور ہو جائیں گے تو خود بخود نظام بھی آزاد ہو جائے گا, اور ظلم کا نظام رائج ہو جائے گا, عدل کا نظام ختم ہو جائے گا, اور ظلم کا نام بھی عدل دے دیں گے. یہ ایک پرفیکٹ تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کے معنی میں بہت ہی اہم ان کی پولیٹکس ہے. اس کام کے سربراہ, بہت جلدی ہم سارے اسٹیپ کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا وقت زیادہ نہیں بچا ہے. کل ہم نے گفتگو کی, اسرائیل کا پہلا خواب یہی تھا کہ نیل سے فرات تک کی حکومت, دنیا کی سینٹرلائز حکومت, ایلومیناٹی کا تصور. چونکہ اسلام مشکل ہے, کل یہ بات پیش ہوئی تھی کہ دینداری میں چاہتے ہیں کہ دوسرے دین نہ وہ ہوں, اور یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے کہ کس روش سے کیا اس کے نقصان ہیں اور فائدے ہیں, اور صرف ہمارا دین رائج رہے. لہٰذا باقاعدہ اس پہ کام کیا گیا, اور اورینٹلزم, ہمارے جوان جا کے پڑھیں, اورینٹلزم کو جا کے پڑھیں. امریکہ میں
یا بعض اس طرح کے ممالک میں جتنے بڑے بڑے ہمارے قم حوزے ہیں اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں جو لوگوں کو اسلام پڑھاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ اسلام کو سمجھیں اور اس کے خلاف یہ لوگ پلاننگ کر سکیں۔ یہ خلاصہ ہے، ہم خود اورینٹلزم کے موضوع پہ نہیں بول رہے ہیں۔ یہ لوگ آ کے اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ مسٹر ہیمفرے کے اختلافات پہ ایک کتابچہ ہے، پڑھیں تو اس سے اندازہ ہوگا، اگرچہ وہ بعض لوگوں کا اختلاف ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو اورینٹلزم کے آؤٹ پٹس میں ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ یہ پوری سازش طے کی ہے، رچی ہے کہ کیسے کیسے اس نظام عدل کو کمزور کیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری قوم کے اندر کیسے آئیں گی، اس کام کو MI6 کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ MI6 والے ہیں ہی وہ کہ جو چہرے سے مذہبی ہیں اور اندر سے بے دین۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ دیندار ہیں اور ان کے ذریعے سے ساری چیزیں، ابھی ہم ان موضوعات پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ جب اس طریقے سے یہ سارا سسٹم کھوکھلا ہو جائے گا تو اب وہ اپنی سینٹرلائز لیڈرشپ کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ یہ اختلاف کیوں اسلام کے مخالف ہیں؟ اسی لیے مخالف ہیں کہ دنیا میں یہ دونوں سینٹرلائز لیڈرشپ کے دعوے دار ہیں، اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں دعوے دار کے بیچ میں، یعنی ان کے مقابلے میں اگر کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو صرف اسلام ٹکر دے سکتا ہے، صرف اسلام مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ اسلام کے اتنے مخالف ہیں، اس لیے اسلام کے اگینسٹ میں اتنی ساری کوششیں کر رہے ہیں، اتنی ساری سازشیں کر رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس معاملات میں جو غاصب ہے وہ کن چیزوں کا غاصب ہے، کن چیزوں کا غاصب ہے۔ صدیقہ کی تحریک کو زندہ کر کے ہم اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، سربلند کر سکتے ہیں، لیکن جب اورینٹلزم پلان کر کے یہ تحریک ہمارے بیچ میں MI6 کے ذریعے سے بھیجتا ہے تو پھر یہی تحریک کو ہم لوگ مسلمانوں میں اختلاف، ہم تو نہیں کرتے، ہم لوگ مطلب جان بوجھ کے، وہ کرتے ہیں اورینٹلزم والے، MI6 والے، وہ مسلمانوں میں اختلاف کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اگر اسی کو صحیح طریقے سے پیش کر دیا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ کہ جو گمراہ ہیں ان کو راہ راست، کتنے لوگ ہیں جو بی بی کے مظالم کو سن کے انہوں نے تشیع کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، لیکن جب اسی کو اورینٹلزم کی روش سے پیش کیا جاتا ہے، MI6 کی روش سے پیش کیا جاتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ صدیقہ کے مصائب کو چھپائیں، کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا چھپائیں، سب پڑھتے ہیں، سارے بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں، کوئی نہیں منع کرتا ہے، لیکن ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کی ایک روش ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب اس طریقے سے پیش کریں تو وہ مفید ہوتی ہے، حتیٰ ڈاکٹر کے یہاں کی لائی ہوئی دوا بھی اگر غلط طریقے سے کھائیں گے تو بجائے فائدہ کرنے کے آپ کو نقصان پہنچا جائے گی۔ روش ہوتی ہے ہر چیز کی، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں اب یہاں کیا چاہیے؟ اختتام میں چند جملے اپنی ذمہ داریوں سے متعلق اور سہمت تمام۔ پہلی چیز تو یہ پہچانے کہ بی بی کے دشمن کون ہے۔ آج کل بات ہوئی تھی، صرف 1400 سال پرانے دشمن ہی کیوں؟ جو نظام عدل کے مخالف ہے وہ بی بی کا دشمن ہے، جو عدل کو رائج کرنے والے نظام کو قوی کرنے کا مخالف ہے وہ بی بی کا دشمن ہے۔ اس کو اس وسیع نگاہ سے دیکھیں، اور جو بھی ان سارے معاملات کو لیڈ کرنے والے کا مخالف ہے وہ بی بی کا دشمن ہے، کیونکہ یہ بی بی کی تحریک کو پورا کر رہا ہے، بی بی کے اہداف کو پہنچا رہا ہے، خود اپنی حیثیت سے نہیں ہم بات کر رہے ہیں، ایک مقصد کے تحت جا رہا ہے۔ لہذا ہم یہ پہچانے کی کون۔ دوسری چیز کہ ہم کو کیا پسند ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بی بی کا احتجاج، بی بی کی روش ساری اس معاملات میں ہے کہ ہم پہ کیا حاکم ہے۔ ابھی ہم بھی تو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حاکم ہے۔ ہم کو نظام، یہ بات ہم نے اشارہ کی تھی دوسرے دن اور اس کو آج ختم کر دیں، ہمیں حاکم نظام پسند ہے یا محکوم نظام پسند ہے؟ یہ ہم لوگوں کے اپنے تجزیے کی چیز ہے۔ قرآن سسٹم ہے، ایک قرآن کی حیثیت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا، اس پہ عمل کیا، یعنی قرآن ہم کو حکم دے رہا ہے، یہ حاکم نظام ہو گیا۔ ایک قرآن کی حیثیت یہ ہے کہ جب چاہا پڑھ لیا، جتنا چاہا ثواب لے لیا، باقی رکھ دیا، جب چاہا دوسرے فائدے اٹھا لیے، باقی رکھ دیا، یعنی ہم اپنا فائدہ اٹھا کے چھوڑ دیں۔ آیا اس کو حاکم نظام کوئی کہہ سکتا ہے؟
ہے یہ کہنے کے لائق کہ حاکم نظام ہے؟ جب تک قرآن کی حاکمیت نہیں ہوگی ہم کہیں نہیں پہنچیں گے. اور اسی کے بعد دوسری چیز دین کی حاکمیت. صدیقہ طاہرہ جو فرق پیدا کرنا چاہ رہی تھیں، غدیر اور مقابلے میں جو بھی چیزیں تھیں ان ساری چیزوں کے بیچ کا فرق ہی یہی ہے. غدیر دین کی حاکمیت کا نام ہے، ثقیفہ دین کی محکومیت کا نام ہے. ہمارے بیچ میں کیا ہے؟ دین حاکم ہے کہ محکوم ہے؟ پریکٹیکلی بات ہے. ماننے والے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، غلطیاں بھی انجانے میں ہی ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں. لیکن اگر غلطی ہو رہی تو اصلاح تو کرنی چاہیے نا. صدیقہ کی تحریک کو زندہ کرنے کے لیے بنیادی چیز جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ یہ کہ اپنے اوپر دین کو حاکم بنائیں، محکوم نہ بنائیں دین کو. حاکم دین کیا؟ جو کہتا جا رہا ہے عمل کرتے جا رہے ہیں. محکوم دین کیا؟ اپنے فائدے کے اعتبار سے دین کو استعمال کر لیا اور پھر جہاں پہ فائدہ نہیں دیکھا وہاں چھوڑ دیا. یہ محکوم دین ہے. اس دین کو اہل بیت نے پسند نہیں کیا اور یہ دین والے بھی اہل بیت کے ناصر نہیں بن سکے. نا کوفے والوں نے بلایا تو تھا سرکار سید الشہداء کو، لیکن نصرت کے لیے پہنچ نہیں پائے سب لوگ. کچھ ہی لوگ پہنچے. کون پہنچے؟ جن کا دین حاکم تھا، جن کا دین محکوم تھا وہ نہیں پہنچ پائے. تو ہم کو حاکم دین چاہیے، حاکم دین پسند ہے، یا ہم کو محکوم دین پسند ہے؟ اگر ان ساری چیزوں کو جمع کر لیا جائے، بس آخری جملے وقت بھی ہو گیا، اگر ان ساری چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو صدیقہ طاہرہ کی یہ عظیم قربانی، یہ عظیم شہادت کہ جس میں بی بی کے خطبے میں کہ جو یہ بہت بنیادی اور بیسک جملہ اس خطبے میں، عدالت، نظام، لیڈرشپ، یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے پہ حاکم ہیں تو بی بی کی تحریک کو ہم نے زندہ کیا. محکوم ہے تو ہم نے بی بی کی تحریک کو زندہ نہیں کیا. اس کے مقابلے میں اور اس کی اہمیت کو اگر واقعی اہمیت کو نہیں پہچانتے ہیں تو حداقل دشمن کی نگاہ سے پہچان لیں کہ دشمن عدالت کا بھی مخالف ہے، نظام کا بھی مخالف ہے اور لیڈرشپ کا بھی مخالف ہے. لہذا کس حد تک بی بی کے اہداف کا، بنیادی ترین اہداف کا مخالف ہے، اور اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج کی تاریخ میں بی بی کا دشمن کون ہے. اور اس پس منظر میں آپ دیکھیں کہ کیوں پوری طاقت اس بات پہ آج امریکہ اور اسرائیل اور اس کے جو ہم نوا اور جو اس کے سپورٹر ممالک ہیں وہ اس بات پہ لگائے ہوئے ہیں کہ اسلام کی آواز کو دبا دیا جائے، اسلام کے گلے کو گھونٹ دیا جائے، کیونکہ ان کے نظام ظلم کو پرابلم ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے. ان کے پاس بیست کا نظام ہے، ان کے پاس جاہلیت کا نظام ہے. ماڈرن جاہلیت کی بات ہوئی تھی کل، یاد ہے؟ ان کے پاس جاہلیت کا نظام ہے. جاہلیت کا نظام اس وقت تک پنپ ہی نہیں سکتا جب تک بیست کے نظام کا وجود باقی ہے. لہذا جو لوگ بھی بیست کے نظام کی اذان دے رہے ہیں ان کے گلے کو دبا دو تاکہ جاہلیت کا نظام باقی کر لے جائیں، وہ اس کو زندہ کر لے جائے. لہذا آج بی بی کا ناصر وہ ہے کہ جو نظام بیست کو زندہ کر دے. بی بی کا دشمن وہ ہے کہ جو بیست کے نظام کے مقابلے میں جاہلیت کے نظام کو لے آئے، چاہے وہ لوگوں میں رائج کرنے کے اعتبار سے اور چاہے وہ خود عمل کر کے اس کو پروموٹ کرنے کے اعتبار سے. بس یہ بہرحال یہ گفتگو ہے ایسی کہ جس میں کوئی وہ نہیں. اور پھر ہم یہاں پہ آپ کے سامنے وہی پہلو پیش کریں گے. ہم اس بات کو البتہ پیش کر دیں، یہ اہم و وسیع موضوع تھا. ہمارے جیسے طالب علم کی حیثیت نہیں کہ ہم اس کے حق کو ادا کر لے جائیں، اور جو مطالب تھے اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ وہ ساری باتیں پیش کی جائیں. صرف اس لیے کہ اپنی کوتاہی کا بھی اقرار ہو جائے اور ساتھ میں آپ کو بھی یہ احساس ہو کہ اس موضوع پہ بہت کچھ ابھی باقی ہے کہ جن کو سیکھا جا سکتا ہے. ابھی دروازہ کھلا ہے، تو انشاءاللہ آپ مزید کوشش کیجئے اس کو اور سیکھنے کے لیے کہ کچھ بھی اگر اس میں ہے تاکہ وہ ہماری زندگی کو سدھار سکے. صدیقہ کی نگاہ میں یہ چیز اتنی اہم تھی
کہ صدیقہ نے کسی بھی قربانی کے لیے یہ نہیں سوچا کہ آیا یہ قربانی دیں کہ نہ دیں. رسول کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد سے جو بی بی پہ قربانیاں شروع ہوئی ہیں اور جو مظالم شروع ہوئے ہیں بی بی، کبھی بی بی کے رونے پہ انگلی اٹھائی گئی ہے، کبھی بی بی کو دربار میں جانا پڑا. یہ مصیبت کم ہے بی بی کی کہ صدیقہ جیسی ذات انصار و مہاجرین کے دروازے پہ جا کے مدد مانگے اور لوگ آپ کی مدد کے لیے اگر وعدہ بھی کر لیں تو نہ آئیں. کسی عظیم شخصیت کا ایک جملہ ہے اور واقعی بہت قیمتی جملہ ہے کہ صدیقہ کے مصائب کے لیے ایک جملہ کافی ہے اور صرف اتنی سی بات کہ فاطمہ دربار میں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کون سے حالات تھے کہ جو بی بی کو دربار تک لیا. اور ایسا نہیں کہ دربار میں گئیں تو رسول کی بیٹی، وہ کہ جس کی تعظیم کے لیے رسول خود اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے، وہ دربار میں کھڑی انتظار کرتی رہی. یہ مظالم کم نہیں ہیں بی بی کے. کس طریقے سے دربار میں بی بی کے ساتھ ظلم ہوا، کیسے حالات پیش آئے. بی بی بہت نالا تھی اور اس کا اثر بی بی پسلیوں کے زخم کی وجہ سے بی بی کی کمر جھک گئی تھی. بی بی کی شخصیت میں دو چیزیں آپس میں میچ کرتی ہی نہیں ہیں، ممکن ہی نہیں کہ کسی ذات میں میچ کر جائے. ایک یہ کہ ایک ایسی خاتون کہ جس کا یہ عالم ہو کہ اگر وہ اٹھتی ہے تو دیوار کا سہارا لے کے، چلتی ہے تو عصے کا سہارا لے کے، اس کی کمر جھک گئی ہو. دوسری صورت یہ کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی عمر 18 سال ہے صرف. کبھی آپ نے دیکھا کہ صرف 18 سال کی خاتون کمر جھکا کے عصے کے سہارے سے چلے؟ آج شب شہادت ہے، بس چند جملے اور آپ کی زحمت تمام. ایک روایت کے اعتبار سے البتہ بی بی نے وصیت کی تھی کہ یا علی، رات کی تاریکی میں ہمیں غسل دیجیے گا، رات کی تاریکی میں ہمیں کفن پہنائیے گا، رات کی تاریکی میں ہمیں دفن کیجیے گا. رات کی تاریکی میں دفن والی بات تو سمجھ میں آ گئی، اور وہ پورا ایک مسئلہ تھا. بی بی نہیں چاہتی تھیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بی بی کی قبر کہاں ہے. عزیزان محترم، دو قبریں ایسی تھیں جو پوشیدہ تھیں. خود مولا کائنات کی قبر پوشیدہ تھی، صدیقہ طاہرہ کی قبر پوشیدہ تھی. چھٹے امام کے زمانے میں عیاں ہو گیا کہ مولا کی قبر کہاں ہے، لیکن صدیقہ کی قبر ایگزیکٹ کہاں ہے وہ آج تک کسی کو نہیں معلوم. سمجھ میں آیا کہ آج بھی بی بی کے دشمن موجود ہیں، یا بقی میں ہے، یا حجرے میں ہے، یا منبر کے اور اس کے بیچ میں. نہیں معلوم کہ صدیقہ کی قبر کہاں ہے. جس وقت مولا کائنات نے صدیقہ کو دفن کیا تھا، اس وقت بعض مسلمان آئے اور آنے کے بعد کہا کہ رسول کی بیٹی دفن ہو گئی، ہمیں خبر نہیں ہوئی، ہم قبر کو کھودیں گے اور کھودنے کے بعد ایک مرتبہ پھر نماز پڑھیں گے. یہ وہ موقع تھا کہ جب علی کو جلال آ گیا، ایک مرتبہ اسی میں سے ایک کا گریبان پکڑ کے زمین پہ پٹک دیا، کہا آج جس کی ہمت ہو آگے بڑھ کے دکھا دے، علی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو آگے بڑھتا. عزیزو، عجب مسئلہ ہے کہ جو مسلمان صدیقہ کی قبر پہ ظلم کرنے کے لیے اتنے اتاولے ہوں، انہوں نے خود صدیقہ پہ کتنے مظالم ڈھائے ہوں گے. ہمیں تو نہیں لگتا کہ کسی کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بی بی نے کیوں یہ مرثیہ پڑھا کہ صبت علیہ میں صاحب اللہ عنہا صبت علیہ میں سرنہ لیا لیا. اے بابا، ہم پہ وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں جو روشن دن پہ پڑتی تو تاریخ شب میں تبدیل ہو جاتے. ارے جس مصیبت کا ذکر آتا ہے صدیقہ نے اس پہ صبر کیا، یہ تو بی بی یہ شکوہ کس مصیبت پہ؟ اتنی صابرہ خاتون. عزیزان محترم، یہ وہ مراحل تھے کہ بی بی کے
قبر پہ یہ ظلم کی آمادگی تھی، بی بی پہ کس حد تک ظلم کیا گیا ہوگا. تو وہ مسئلہ تو سمجھ میں آیا کہ بی بی کیوں چاہتی تھی کہ رات کی تاریکی میں بی بی کو دفن کیا جائے. بی بی نہیں چاہتی تھی کہ سارے لوگ ان کے دفن میں، ان کی تشییع میں شرکت کریں. لیکن ہاں، جو وصیت کا پہلا حصہ ہے کہ یا علی رات کی تاریکی میں ہمیں غسل دیجئے گا، رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا، یہ مسئلہ عجیب ہے، اس لیے کہ یہ تو گھر کے اندر کی چیز ہے. بی بی کیوں آپ رات کی تاریکی کی قید لگا رہی ہیں؟ عزیزان محترم، وہ فلسفہ اس وقت کھلا کہ جب علی فاطمہ کو کفن غسل دے رہے تھے، درمیان غسل علی جیسا صابر چیخ پڑا. سلمان نے پوچھا مولا وہ کون سی مصیبت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی آواز بلند ہوئی؟ کہا سلمان رسول کی بیٹی گزر گئی، پسلی کے زخم کو ہم پہ حیا نہیں ہونے دیا. لاکھوں سلام ہو صابرہ خاتون پہ کہ جس کے شوہر کو ہی نہ اندازہ ہو سکا کہ ہماری زوجہ، ہماری بیوی کی پسلی میں اتنا بڑا زخم ہے. شاید اسی لیے یہ رات کی قید لگائی تھی، جس زخم کو پوری زندگی علی سے چھپایا تھا. ایسا نہ ہو کہ غسل کے وقت علی دیکھ لے جائے. کاش یہ زخم خاموشی سے اس دنیا سے چلا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.